غور کیجئے، اہل کتاب اپنے سچے نبی مثلاً موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ قادیانی جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں۔ سچے نبی کے ماننے والے بلا شبہ جھوٹے نبی کے ماننے والوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک رسول کی بات مانو، اسی ایک رسول کا حکم چلے گا۔ جو شخص کہے کہ دو رسولوں کی بات مانوں گا، یہ ماننا بے فائدہ ہے اور زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارک۔ عیسائی عیسائیت کو عیسائیت کہہ کر پھیلا رہے ہیں، قادیانی قادیانیت کو قادیانیت نہیں بلکہ اسلام کہہ کر پھیلا رہے ہیں۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انجینئر مرزا کا قادیانی بیانیہ، پارٹ 1، قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہے۔ قادیانی کافر یا مرتد، غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل۔ انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو انڈرسٹینڈ اسلام یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی تھی۔ انجینئر مرزا صاحب نے قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر قرار دیا اور کہا کہ وہ قرآن اور نبی کو مانتے ہیں۔ عموماً ٹین ایجرز انجینئر مرزا صاحب کی لفظی شعبدہ بازی اور وربل جگلری سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو دین کے بارے میں ان ڈیپتھ علم نہیں ہوتا۔ انجینئر مرزا صاحب کی لفاظی، مختلف انداز گفتگو اور انٹرنیشنل نمبرنگ جیسی اصطلاحات سے یہ نوجوان اثر قبول کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ ویڈیو پہنچی اور اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انجینئر مرزا صاحب کی بات سنتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور انجینئر مرزا صاحب کے کہنے پر، ان کے فارمولے پر فرض کر لیتے ہیں کہ قادیانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ مانتے نہیں۔ نمبر 1، غور کیجئے، اہل کتاب اپنے سچے نبی مثلاً موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ قادیانی جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں۔ سچے نبی کے ماننے والے بلا شبہ جھوٹے نبی کے ماننے والوں سے بہتر ہیں۔ تو اہل کتاب اہل قادیان سے بہتر ہوئے۔ نمبر 2، مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اہل کتاب کے سب سچے نبیوں مثلاً عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ حدیث کے مطابق سب جھوٹے نبیوں کا مرزا قادیانی سمیت انکار نہ کر دے۔ تو مسلمان اہل کتاب کے نبی پر ایمان لائے گا اور اہل قادیان کے جھوٹے نبی کا انکار کرے گا، جبکہ اہل قادیان اسی جھوٹے نبی پر ایمان کو لازمی جانتے ہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتابیہ عورت سے نکاح کی قرآن میں اجازت دی۔ قادیانیوں کے لیے ایسی کوئی رعایت نہیں۔ کیا انجینئر مرزا صاحب قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر بنا کر قادیانیوں کی عورت سے نکاح والی سہولت دینا چاہتے ہیں؟ نمبر 4، جو اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانے تو شرک ہی کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ جو کہے میں دو معبود کو مانوں گا، اس کا یہ ماننا بے فائدہ ہے اور زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک رسول کی بات مانو، اسی ایک رسول کا حکم چلے گا۔ جو شخص کہے کہ دو رسولوں کی بات مانوں گا، یہ ماننا بے فائدہ ہے اور زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ وجہ یہ کہ اس صورت میں اصلی اور سچے رسول کا حکم نہیں چل سکے گا، نقلی اور جھوٹا شریک اور پارٹنر بن کر سامنے آئے گا۔ قادیانی حقیقت میں دو رسولوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک وحی کو، ایک کتاب کو مانو، ایک کتاب کا حکم چلے گا۔ جو کہے میں دو کتابوں، دو وحی کو مانوں گا، یہ ماننا بے فائدہ ہے اور زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی بھی حقیقت میں دو رسول اور دو وحی کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا بے فائدہ ہے اور زیرو ہے، بلکہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اہم مثال، کئی تاجر
کئی تاجر سافٹ ڈرنک بنا رہے ہیں، کوکا کولا، مکا کولا، امرت کولا، گورمے کولا، کسی ایک بڑے برانڈ کی مثال لے لیتے ہیں۔ پیپسی کولا مشہور برانڈ ہے۔ ایک شخص پیپسی کو لمیٹڈ اصلی اور اوریجنل کمپنی میں کام کرتا ہے، نمبر 1، پھر اپنی کمپنی بنا لی، پھر اپنی کمپنی کا نام پیپسی کولا رکھ لیا۔ نمبر 2، برانڈ کا نام بھی پیپسی کولا رکھ لیا، یعنی نکلی پیپسی کولا۔ نمبر 3، گھٹیا اجزاء استعمال کرے۔ نمبر 4، مارکیٹ میں اپنی نکلی پروڈکٹ کو اصلی کہے۔ نمبر 5، اصلی برانڈ کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرے۔ نمبر 6، کہتا رہے کہ میں اصلی پیپسی کولا کو اصل مانتا ہوں۔ نمبر 7، لیکن اصلی پیپسی کولا سے یہ مطالبہ کرے کہ میرے خلاف ٹریڈ مارک کی نقل اور جعل سازی پر کارروائی نہ کی جائے اور نہ قانونی کارروائی سے سٹاک ضبط کیا جائے۔ نمبر 8، میری کمپنی کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ نمبر 9، اصلی پیپسی کولا کا نظام، سٹاک اور پروڈکشن یونٹ ڈیلرز بھی مجھے سونپ دیے جائیں۔ نمبر 10، اصلی پیپسی کولا کی مارکیٹ میں دوسری کمپیٹیٹر کمپنیز سے جیسے مناسب تعلقات ہیں ویسے تعلقات میری کمپنی سے بھی رکھے جائیں۔ دیگر کمپیٹیٹر کمپنیز پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، مجھے بھی اپنی پروڈکٹ بیچنی دیں۔ تو کیا خیال ہے، کیا اصلی پیپسی کولا اور نکلی پیپسی کولا کے تعلقات اور اصلی پیپسی کولا اور دیگر کمپنیز کوکا کولا، امرت کولا، مکا کولا کے تعلقات ایک سے ہوں گے؟ کیا نکلی پیپسی کولا کا یہ کہنا کہ اصلی پیپسی کولا کو مانتا ہوں، کیا اس ڈھکوسلا اور دھوکہ کو قانون مانے گا؟ یہ ماننا بے فائدہ ہے اور زیرو ہے، اور بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اس پیپسی کولا کی مثال سے بڑھ کر معاملہ ہے مرزا قادیانی کا۔ اہل کتاب تو واضح آپ کے مد مقابل ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جبکہ قادیانی خود کو اسلام اور اصل مسلمان کا لیبل لگا کر جھوٹ اور کفر کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کا دوہرا جرم، اہل کتاب کا مذہب بھی اسلام سے مختلف، قادیانیوں کا مذہب بھی اسلام سے مختلف۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت 85۔ عیسائی عیسائیت کو عیسائیت کہہ کر پھیلا رہے ہیں، قادیانی قادیانیت کو قادیانیت نہیں بلکہ اسلام کہہ کر پھیلا رہے ہیں، قادیانی دھوکہ دہی، نوسر بازی، چکمہ بازی کر رہے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب نے غلط بنیاد قائم کی، غلط فارمولہ لگایا اور غلط خود ساختہ ریشو پرپوشن پیش کی۔